غلطی سے چہرہ ادھر چلا گیا، اور آپ بھی ایسے جیسے حفظ کرنے سبق یاد نہیں نہ ہوتا تو لائن میں کھڑا ہوتا ہے بندہ سزا میں. طالب علم سارے ایک جگہ بیٹھ گئے. اکثر مدارس کے طلباء یوں ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی جگہ دیتے ہیں. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. میری سسکی میرا رونا میرے آقا سنتے، میں متی کاش محبت میں ہنانا ہوتا. ہنانا استن ہنانا کھجور کا سوکھا ہوا تنا، اس پہ آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. ایک دن صحابہ اکرام ممبر بنا کے لے آئے. میرے آقا نے اسے چھوڑا، ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. وہ رونے لگا. وہ کھجور کا سوکھا ہوا تھا نا، رونے لگا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں آقا ممبر سے نیچے اترے اور اسے جا کے یوں دلاسا دیا جیسے ماں دلاسا دیتی ہے. وہ چپ ہو گیا. میں نے اپنے تخیل میں استن حنانہ سے پوچھا تو کیوں رویا تھا؟ وہ مجھے جواب دیتا ہے میں کھجور کا حصہ تھا، میرے اوپر خزاں آئی میں نہیں رویا، مجھے کاٹ دیا گیا میں نہیں رویا، مجھے دھکے پڑتے رہے میں نہیں رویا، مجھے ٹھوکریں لگتی رہی میں نہیں رویا، میرے اوپر آندھیاں آئی میں نہیں رویا، میرے اوپر طوفان گزرے میں نہیں رویا، میرے اوپر شدت کی دھوپ آئی میں نہیں رویا. میری قسمت جاگی، مجھے یہاں رکھ دیا گیا. آقا ٹیک لگا کے خطبہ دیتے. آقا کا پسینہ آتا، میں پسینہ چوستا رہا. اب مجھے سوکھا ہوا نہ کہنا. ہائے اتنا مجھے کہتا ہے اب مجھے سوکھا ہوا نہ کہنا. میں پہلے سارے غم بھول گیا. آج جو آقا نے چھوڑا تو آقا کی جدائی میں رویا، آقا کی تڑپ میں رویا، آقا کی محبت میں رویا. حضرت عمر فاروق کے دور میں استن حنانہ کی تدفین ہوئی، لیکن میں اپنے ذوق میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جیسے تدفین ہونے لگی ہو تو کہاں لے کے چلے ہو؟ دفن کرنے کے لیے. کیوں کہیں اور کیوں؟ یہ میری محبت میں رویا ہے، میری جدائی میں رویا ہے، میری تڑپ میں رویا ہے. اسے کہیں اور دفن نہیں کرنا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے قدموں میں دفن کرو. میری جدائی میں رویا، کھجور کا تنا رویا. ایک دن یوں مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کی، آقا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں اپنی جدائی کی بات کی. اب میں چلا جاؤں گا. مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آئی. کہا دیکھو تو کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا مزاج شناس نبوت صدیق رو رہا ہے. ہائے مزاج شناس نبوت. یہ صحابہ کیا ہیں؟ اصحاب مصطفیٰ عنوان ہے. اعلان نبوت سے پہلے آقا کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے. اعلان نبوت سے پہلے آقا کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، کسی مکتب میں نہیں بیٹھتے، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھتے، کہیں نہیں بیٹھتے، کسی بیٹھک میں نہیں بیٹھتے، کسی دارے میں نہیں بیٹھتے، کسی حجرے میں نہیں بیٹھتے، کہیں نہیں، کسی کے پاس نہیں بیٹھتے. غار حرا میں جا کے بیٹھتے. اعلان نبوت سے پہلے آقا کو کسی مجلس میں دکھا دو نہیں دکھا سکتے ہو، کہیں نہیں بیٹھتے، اکیلے جا کے بیٹھتے ہیں. اور اعلان نبوت کے بعد اللہ نے جب چن چن کر یار دے دیے اب ان کے بغیر نہیں بیٹھتے. ہائے ہائے ذرا سبحان اللہ مسکرا کے کہو نا، بات آگے چلے. اعلان نبوت سے پہلے آقا اکیلے بیٹھتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد اللہ نے جب چن چن کر، مت کوئی سمجھے کہ جو بھی گلی سے گزر رہا تھا اللہ نے اسے کہا چل تو بھی میرے محبوب کی محفل میں. نہیں، اللہ نے ایک ایک کو محبت سے چنا. مہمان چپ رہے، سنی بولے، اصلی بولے. مہمان آیا ہوگا لیکن وہ چپ رہے، سنی بولے. اللہ نے یوں نہیں کہ جو بھی گلی سے گزر چل تو بھی میرے محبوب کی محفل میں، نہیں، ایک ایک کو محبت سے چنا، محبوب کی محفل میں بھیجا چن چن کے. میرے آقا نے غلاف کعبہ پکڑ کے کہا مولا یا عمر دے دے یا عمر دے دے. سنتے ہو نا علماء سے، توجہ سب کی. یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے، جسے لوگ ابو جہل کہتے ہیں. یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے، ان دونوں میں سے. حضرت جی تشریف فرما ہے اور یہاں بھی کافی چہرے ایسے ہیں آپ
باتیں سنتے رہتے ہیں، تقاریر سنتے رہتے ہیں، پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا یا اللہ دونوں دے دے؟ بولو نا یار، کہ ہے کوئی شک؟ یہ تو نہیں کہا یا اللہ دونوں دے دے، کیا فرمایا؟ یا اللہ دونوں میں سے، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کہا دونوں میں سے ایک دے دے؟ آقا فرماتے ہیں اس لیے میں نے کہا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے، تاکہ 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ بکے محبوب نے یار اپنی مرضی سے چنے۔ اس لیے میں تو رب کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہوں، یا اللہ درخواست میں پیش کر رہا ہوں، یار میرے ہوں گے چننے تو نے ہیں، یار میرے ہیں چننے، یا اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ میرے آقا کی دعا گئی عرشوں پر، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے کہا ہے یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے۔ میں دیکھوں عمر کیوں نہیں مانتا، میں دیکھوں ابو جہل کیوں نہیں مانتا۔ عمر لا علم ہے اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک پیغام نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک دعوت نہیں پہنچی اس وجہ سے نہیں مانتا، ابھی تک کلمہ نہیں پہنچا اس وجہ سے نہیں مانتا۔ اور عمر ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں گو نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے درختوں نے سلام کیا۔ ابو جہل ضدی ہے، حالانکہ اس کے سامنے چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اللہ نے فرمایا جو ضدی ہے اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا، جو لا علم ہے اسے علم عطا کر کے محمد کے قدموں میں بھیج دوں گا۔ اللہ نے ایک ایک کو چنا، اصحاب کو۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ توجہ ہے سب کی؟ صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے، جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے۔ اچھا اگر کوئی نابینا ہے پھر؟ اگر کوئی صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے دیکھے؟ جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی صحابی ہے؟ سوچ لو، پھر سوچ لو، پھر سوچ لو۔ ایک جملہ کہنے چلا ہوں، اختلافی بات نہیں کر رہا، تیرے ضمیر کے دروازے پہ دستک دینے چلا ہوں تاکہ بعد میں کسی بازاری بلا کی بات میں نہ آ جانا۔ آپ میں سے کوئی صحابی ہے؟ کوئی ہے؟ کیوں؟ ایمان والے تو ہو الحمدللہ، لیکن صحابی اب سارے سنیں، توجہ میری جانب، سارے سنیں، سنی ہے وہ سنیں، اور اگر کوئی بریلوی ہے وہ سنیں، حنفی ہے وہ سنیں، منفی ہے۔ ہم میں سے کوئی صحابی نہیں، ایمان والے تو ہو ہیں۔ صحابی وہ جو ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے یا مصطفیٰ اسے دیکھیں، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن صحابی نہیں، جملہ ضائع کرو، آپ کی مرضی۔ اس کا مطلب ہے آپ سبھی جو بھی ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، منفی ہیں، جو بھی ہیں، آپ سبھی یہ تسلیم کر رہے ہیں نہ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا نہ مصطفیٰ نے ہمیں دیکھا۔ ارے دیکھیں تب جب حاضر و ناظر ہوں۔ وہ میری بات پلے پہ نہیں پئی، آپ کی سمجھ رہی میں میری بات آئی؟ حاضر اسے کہتے ہیں جو موجود ہو، سنی بولے، حاضر اسے کہتے ہیں جو، اور ناظر اسے، ناظر نظر سے ہے، ناظر اسے کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہو، ناظر اسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم سبھی مان رہے ہیں کہ آقا نہ حاضر ہیں، ہائے ہائے، آقا نہ حاضر ہیں
نہ ناظر ہیں، اگر حاضر و ناظر ہیں پھر تو صحابی، پھر آپ کون؟ صحابی، ہم صحابی، آئے بولو یار بولو، ہم صحابی۔ آج ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی عبادتیں اکٹھی ہو جائیں، ریاستیں اکٹھی ہو جائیں، لاکھوں شیخ عبد القادر جیلانی اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں سلطان بہو اکٹھے ہو جائیں، ان تمام کی ریاستوں کو اکٹھا کر لو، اکیلا ایک صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد الرسول